آج ہم کلاس دہم کے لیے فقرے کے لیے لفظ یا لفظوں کے لیے فقرے جو بناتے ہیں یا ہم صوتی الفاظ ضد الفاظ اس طریقے سے دیکھیں گے۔ تو امتحان میں جو ہے آپ کے پاس میں الفاظ بھی آ سکتے ہیں یا فقرے بھی آ سکتے ہیں۔ فقرے اگر ہوتے ہیں تو آپ کو الفاظ بنانا ہوگا، یعنی اگر آپ کے پاس میں جملہ ہے تو ان جملے میں جو ہے حرفوں سے جو ہے لفظ بنتے ہیں، لفظوں سے جملہ بنتا ہے۔ اب یہاں کئی الفاظ کا مجموعہ ہے۔ آگ کو پوجنے والا، یہ ایک فقرہ بنا یعنی جملہ بنا۔ اب اس کے لیے پوچھ رہا ہے کہ اس جملے کے لیے ایک لفظ بتائیے۔ تو آگ کو پوجنے والا مجوسی ایک لفظ ملا ہمیں۔ اسی طریقے سے قلعے کی حفاظت کے لیے کھودا جانے والا جو گڑھا ہوتا ہے اسے خندق کہتے ہیں، یہ ایک لفظ خندق ہے، اور لفظوں میں اگر خندق کو بیان کیا جائے تو قلعے کی حفاظت کے لیے کھودا جانے والا گڑھا کہیں گے۔ اسی طریقے سے جملہ تانبے یا پیتل کا تشت، اس کے لیے تسلا لفظ ہے۔ جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرکت کی، یعنی جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی اسے غزوہ کہتے ہیں۔ ترتیب دینے والے کو مرتب کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے تصنیف کرنے والے کو مصنف کہتے ہیں، تحریر کرنے والے کو محرر کہیں گے، اور ترجمہ کرنے والا مترجم۔ آئیے طلبہ آگے متضاد الفاظ یعنی ضد الفاظ، الٹ الفاظ دیکھتے ہیں۔ تو عزت کا ذلت، حق کا باطل، عام کا خاص، جس طریقے سے میں نے آپ کے پاس میں یہ 10 ضد الفاظ رکھا ہے، تو ہر کلاس میں اس سے زیادہ پہلے سبق سے لے کے آخری سبق تک کئی متضاد الفاظ مل سکتے ہیں۔ چند میں نے آپ کے سامنے مثال کے طور پہ پیش کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے عزت اور ذلت ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے تو دن رات، اچھا برا، اوپر نیچے، کئی الفاظ آپ کو مل سکتے ہیں۔ حق باطل، عام خاص، آسان مشکل، سچ جھوٹ، زمین آسمان، اچھا برا، اوپر نیچے، سفید کالا یا کالا سفید، یوں بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بڑا یا بڑا چھوٹا۔ اس کے بعد میں ہم معنی، ایسے الفاظ جو ہم معنی ہو، جن کا مطلب ایک جیسا ہو، لفظ بدلے ہوئے ہوں گے، معنی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ان کے معنی وہی ہوں گے۔ جیسے جل، آب، لفظ بدلا لیکن معنی جل کے ہی ہوں گے۔ پانی، لفظ بدلا، جل کے ہی معنی ہے۔ جگ، دنیا، عالم، سنگ، پتھر، ہم معنی سبسٹیٹیوٹ لفظ ہے۔ بستی، گاؤں، دوست، ندیم، رفیق، لالچ کے لیے طمع ہے، ذل اللہ کے لیے اللہ کا سایہ ہے، خلیل کے لیے دوست ہے۔ تو طلبہ اس طریقے سے اور کلاس دہم یا دیگر کلاسز کے اندر کئی الفاظ کا مجموعہ ہمیں مل سکتا ہے۔ اس کے بعد میں آگے چلتے ہیں ہم صوتی الفاظ پہ۔ اب یہاں پہ جو ہے باغ نون نہیں ہونا چاہیے، تو یہاں پر مس پرنٹ ہے۔ پاک، دماغ، سراغ، چراغ، بلاغ۔ اب یہاں پر باک، باغ، تاک، چاک، خاک، ناک، مسواک، غمناک، یہ سب ہم صوتی الفاظ ہیں۔ چالاک، بے باک، افلاک، ساک، شاک، تاک، تریاک، اوراک، اسباک، اشفاق۔ اب اس کے اندر معنی کیا نکالتے ہیں اس سے ہمیں کوئی لین دین نہیں، ہمیں صرف صوت پر یعنی آواز پر دھیان دینا ہے کہ جو ایک جیسے آواز دے رہے ہیں وہی الفاظ ہونا ہے۔ اس کے بعد میں طلبہ ہمارے پاس میں واحد جمع ہے۔ اس طریقے کے الفاظ بھی آپ کی درسی کتاب میں کئی الفاظ مل سکتے ہیں۔ واحد جمع امتحانات کے اندر جو ہے آپ کے پاس میں جو خاکہ ہوں گا تو واحد کا جمع، جمع کا واحد، اس طریقے سے پوچھا جائے گا۔ چند الفاظ واحد ہوں گے اور اس کی جمع بنانے کی ہدایت دی جائیں گی، یا چند الفاظ جو ہے جمع ہوں گے اس کی واحد بنانے کی ہدایت دی جائیں گی، یا پھر مکس کر دیں گا واحد اور جمع۔ آپ کو خود پہچاننا ہے اور اس کو واحد کا جمع اور جمع کا واحد بنانا ہے۔ جیسا کیفیت ہے یہ واحد لفظ ہے اور اس کا کیفیات یہ جمع ہے۔ اسی طریقے سے خیال یہ واحد ہے اور خیالات یہ جمع ہے۔
اشخاص یہ جمع ہے، اس کی واحد ہوں گی شخصیت، تو اس طریقے سے الٹرنیٹ ہوگا۔ آئیے طلبہ آگے چلتے ہیں۔ اس کے اندر مذکر مؤنث، یہ اوپر جو ہم نے دیکھے ہیں واحد جمع، اس میں جو ہے جیسے جواب جوابات، مکان مکانات، حساب حسابات، اس طریقے سے طلبہ جو ہے مذکر اور مؤنث جو ہے یہ چند الفاظ ہیں ہمارے پاس میں، اسے ہمیں پہچاننا شناخت کرنا نہایت ہی لازمی ہے۔ جیسے ماں مؤنث لفظ ہے، عورت نانی، حلوائن فقیرنی یہ مؤنث ہے۔ اس طریقے سے باپ مرد، نانا حلوائی فقیر مذکر ہے۔ اسی طریقے سے ملکہ بیگم نواسی قصائن سیدانی یہ مؤنث ہے۔ اسی طریقے سے بادشاہ نواب نواسہ قصائی سید یہ تمام مذکر ہے۔ اسی طریقے سے ساس بیٹا پڑوسن استانی معلمہ یہ تمام جو ہے مؤنث ہے۔ اس کے بعد میں سسر بیٹی پڑوسی استاد معلم، تو اس طریقے سے طلبہ یہ اس کے نیچے جو ہے اور بہت سے کئی الفاظ دیے ہوئے ہیں، تو اس میں جو ہے اس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آگے جو ہے آپ کو اگلے ویڈیو میں اگلے پارٹ کے اندر اس کا بقیہ حصہ بتاؤں گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔